بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد اطہر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پی پی 90 دریا خان میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے وہاں پہ سعید اکبر خان نوانی جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ منکیرہ حلقہ جو ہے، جب نون لیگ کی جو ہے چند دن کی حکومت تھی اور سعید اکبر خان جو تھے وہ نون لیگ میں چونکہ چلے گئے تھے، تو اس دوران چند دن کی حکومت کے دوران منکیرہ حلقہ میں جو ہے کیا کیا انتقامی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ N97 میں جو ہے، جہاں پہ اب پی پی 90 میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، وہاں کا جو حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا N97، وہاں پہ ایک نیا بہت مضبوط سیاسی اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ سعید اکبر خان نوانی کو دریا خان سٹی سے کیوں نہیں ملا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے ہم کہ الیکشن کمپین کے دوران رشید اکبر خان نوانی صاحب کی جانب سے جو ہے اور احمد نواز نوانی صاحب کی جانب سے جو ہے جس قسم کی گفتگو کی گئی، اس گفتگو کا اثر کیا ہوا اور اس گفتگو کے نتیجے میں جو ہے رزلٹ جو ہے وہ کس طرح تبدیل ہوا ہے، اور عوام نے کس طرح ان کی گفتگو کو مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا جو ہے چینل وہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پی پی 90 جہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا، دریا خان بھکر کا یہ حلقہ ہے، وہاں پہ مضبوط ترین امیدوار تھے۔ مضبوط کس طرح تھے؟ تمام نیشنل میڈیا پہ بھی اور مقامی سطح پہ بھی نوانیوں کے مقابلے میں جو ہے کسی امیدوار کو جو ہے وہ مد مقابل نہیں مانا جاتا۔ اسی طرح جو ہے حمزہ شہباز صاحب، ہماری معلومات کے مطابق وہ بھی جو ہے جو پنجاب میں 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، وہاں ضمنی الیکشن جو 20 حلقوں میں تھا ان میں سے پی پی 90 بھکر سعید اکبر خان کی نوانی کی جو ہے وہ سیٹ وہ اپنی نون لیگ کے حق میں جو ہے کنفرم سمجھتے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ نون لیگ جو ہے یہاں سے اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی، یہ سیٹ ان کی کنفرم تھی۔ جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ سعید اکبر نوانی صاحب نے جو ہے سابقہ الیکشن میں 59,490 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل جو عرفان اللہ نیازی صاحب تھے جو اس وقت نون لیگ کی ٹکٹ پہ تھے، انہوں نے اس وقت تقریباً 44,000 سے جو ہیں وہ ووٹ لیے تھے۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ڈفرینس کتنا ہے اور سعید اکبر خان نوانی کی جو شکست کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ہے عرفان اللہ نیازی صاحب انہوں نے بہت زبردست کم بیک کیا ہے، اور اس میں سب سے جو زیادہ کاؤنٹ ہونے والی بات ہے، سب سے اہم بات ہے، وہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے۔ عمران خان صاحب کا دریا خان کے حلقہ میں جلسہ ہے جس نے وہاں کے ووٹر کو نکلنے پر مجبور کیا، اور عمران خان صاحب کے بیانیے نے جو ہے لوگوں کو ووٹ دینے پر، پی ٹی آئی کو ووٹ دینے پر مجبور کر دیا۔ سعید اکبر نوانی صاحب نے اس مرتبہ جو ہے وہاں اس حلقے سے جو پچھلے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے 59,490 ووٹ لیے تھے، لیکن اس مرتبہ جو ہے انہوں نے 66,513 ووٹ لیے ہیں، یعنی کہ ان کا ووٹ جو ہے تقریباً 5 سے 6,000 جو ہے 7,000 وہ بڑھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عرفان اللہ نیازی صاحب جنہوں نے تقریباً 44,000 ووٹ لیا تھا 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ، انہوں نے اب اس ضمنی الیکشن میں جو ہے 78,986 ووٹ لیا ہے، جو بہت بڑا ووٹ بینک ہے، بہت بڑا ووٹ ہے، اور یہ ووٹ جو ہے سعید اکبر نوانی کی شکست کا جو ہے مجھے بنا ہے۔ اب ہم یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ سعید اکبر نوانی کو کیوں نہیں ملا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ سعید اکبر نوانی صاحب کو اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ وہاں پہ اب اس حلقے میں جو جتنے بھی لوگ تھے جو نون لیگ کے جو پرانے ورکر تھے، نون لیگ کے جو عہدیدار تھے، جو نون لیگ تھی وہاں کی، وہ چونکہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب کو ہمیشہ سے نون لیگ میں دیکھتی آئی ہے، اور وہاں پہ جو کمپٹیشن ہوتا تھا سعید اکبر نوانی اور نجیب اللہ خان نیازی کا، وہ نون لیگ اور سعید اکبر نوانی کے درمیان ہوتا تھا۔ تو جو نون لیگ کے جو وہاں پہ ووٹ تھا، نون لیگ کے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو کارکن تھے، وہ ہمیشہ سے نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ تھے، مرحوم کے ساتھ تھے۔ اور پھر جب حلقہ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جب حلقہ میں انتقامی کاروائیاں ہوتی تھیں، تو سعید اکبر نوانی صاحب ہمیشہ ظاہر ہے جو نون لیگ کے تھے ان کے خلاف ہوتے تھے، کیونکہ وہ نون لیگ جو ہے کہ جو ووٹر تھے وہ نجیب اللہ خان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اب جب نون لیگ نے اپنی ٹکٹ دے دیا ہے عرفان اللہ سعید اکبر نوانی صاحب کو، تو جن لوگوں کے ساتھ، جن نون لیگ والوں کے ساتھ سعید اکبر خان نوانی کی زیادتیاں تھیں پچھلے سالوں سے، پچھلے عرصہ دراز سے، اب وہ کسی بھی صورت اس بات پہ ایگری نہیں تھی کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ڈالیں اور سعید اکبر نوانی کو ڈالیں۔ تو انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ سعید اکبر نوانی کو نہیں گیا۔ سعید اکبر نوانی کی شکست کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی شمار کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے ان کو نہیں پڑ سکا، اور اس کی جو وجہ وہ کیوں نہیں پڑ سکا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سعید اکبر نوانی صاحب جو بطور ایم پی اے وہاں پہ اس حلقے میں نجیب اللہ نیازی صاحب کے ساتھ مقابلے میں جو زیادتیاں ہوتی تھیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، اس حوالے سے جو ہے
وہ لوگ جو ہیں اب وہ کسی صورت بھی سعید اکبر نعمانی کو نون لیگ میں دیکھنے پر جو ہے وہ راضی نہیں تھے، اور سعید اکبر کو کسی بھی صورت میں ان نون لیگ کے ورکر جن کے ساتھ زیادتیاں تھیں سعید اکبر نعمانی صاحب کی، انہوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اب اس سے آگے ہم چلیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس ضمنی الیکشن کی وجہ سے عرفان اللہ نیازی صاحب کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ مستی خیل صاحب، ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور امیر محمد حسن خیلی صاحب جو N97 سے جو ہیں وہ کہ جو ہے حلقہ N97 کے جو ہے بہت بڑے سیاسی گھرانے ہیں۔ مستی خیل صاحب N97 سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، جبکہ عرفان اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ PP90 سے، اور اسی طرح دوسرا حلقہ جو کلور کوٹ کا ہے وہاں سے حسن خیلی صاحب، امیر محمد حسن خیلی صاحب وہ جو ہیں الیکشن وہاں سے لڑتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں سیاستدان ہیں ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور امیر محمد حسن خیلی صاحب، یہ 2018 کے الیکشن میں ان کا اتحاد تھا سعید اکبر نعمانی صاحب کے ساتھ، اور سعید اکبر نعمانی کے ساتھ اس اتحاد کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس ضمنی الیکشن میں آ کے پہنچا ہے، جب سعید اکبر نعمانی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے PTI میں، جبکہ وہ نون لیگ میں چلے گئے، جبکہ امیر محمد حسن خیلی صاحب اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب یہ دونوں جو ہیں یہ PTI میں رہ گئے۔ یہ سب جو ہے 2018 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑے تھے، اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد یہ PTI میں شامل ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ دریا خان کا جو حلقہ ہے، کلور کوٹ کا جو حلقہ ہے N97 ہے، وہاں پہ جو PTI کا ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے، نون لیگ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس بات کا ثبوت 2018 کا الیکشن بھی ہے کہ جب وہاں پہ بہت بڑے دو خاندان، بلکہ دو خاندان کیا 3 سے 4 خاندان جو بڑے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، جن میں سعید اکبر نعمانی صاحب تھے، جن میں مستی خیل صاحب تھے، جن میں امیر محمد حسن خیلی صاحب تھے، عبد المجید خنان خیل صاحب تھے، عرفان اللہ نیازی صاحب تھے۔ ان بڑے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ امجد خان جو تھے وہ تحریک انصاف کے وہاں پہ صدر تھے، انہوں نے ٹکٹ لیا PTI کا، اور N97 پہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو 44,000 جو ہے ووٹ انہیں حاصل کیے، جو بہت حیران کن تھے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ آزاد امیدوار تھا، دوسری سائڈ پہ نون لیگ کا امیدوار تھا، وہاں پہ PTI کے جو امیدوار تھا اس نے 44,000 ووٹ لے کے سب کو جو ہے حیرت میں ڈال دیا تھا، اور وہ ووٹ جو ہے PTI کا وہ اس مرتبہ اس نے اپنا فیصلہ بھی دکھایا ہے، اور جو سب سے بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے وہاں پہ سعید اکبر نعمانی صاحب کی جو ہے شکست میں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 35,000 سے زائد جو ہے جو 2018 کے الیکشن کے بعد 35,000 سے زائد جو نیا ووٹ ہے وہ وہاں پہ اس کا اندراج ہوا ہے، جن کی عمر وہاں پہ 18 سال مکمل ہوئی، جن کی شناختی کارڈ بنے، 35,000 سے زائد ووٹ ہے۔ اور پھر جو ہے ان 35,000 میں سے جو سب سے زیادہ جو حیران کن بات ہے، سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ خواتین کا تھا، جس میں تقریباً 20,900 ووٹ جو ہے وہ نیا خواتین کا جو ہے وہاں پہ انٹر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو گفتگو جس طرح کی رشید اکبر نعمانی صاحب اور رشید اکبر نعمانی اور حمید احمد نواز خان صاحب نے جو وہاں پہ گفتگو کی، رشید اکبر نعمانی صاحب نے وہاں پہ تضحیک آمیز لہجہ اختیار کیا وہاں پہ خواتین کے متعلق، اور عمران خان صاحب کے جلسہ میں جو خواتین شریک ہوئی تھیں ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے حلقہ میں جو ہے خواتین جلسوں میں نہیں جاتی، لیکن انہوں نے وہاں پہ رشید اکبر صاحب نے یہ بھی اقرار کیا تھا کہ الیکشن کے روز ضرور جاتی ہیں۔ تو رشید اکبر نعمانی صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح ان کی مخالفت کریں اور کس طرح ان کی جو ہے وہ حمایت حاصل کریں۔ انہوں نے مخالفت میں جو بات کہی تو انہوں نے اپنی بات کی خود تردید کر دی کہ جو اگر جلسے میں جانا اتنا بڑا عیب ہے تو ان کو گھروں سے پھر پولنگ اسٹیشنوں تک لے جانا بھی اس کو وہ عیب وہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہونا چاہیے چونکہ ان کا ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ جو خواتین PTI کے جلسے میں چلی گئیں ان کو انہوں نے تہذیب کا نشانہ بنایا اور ان کو جو ہے ان پہ انہوں نے انگلی اٹھائی۔ تو وہاں پہ خواتین جو تھیں وہ بھی اس حوالے سے ان کو شدید غم و غصہ تھا کہ رشید اکبر نعمانی صاحب نے جو ہے ایک جلسہ عام میں ان کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو 20,900 ووٹ ہے وہ اس نے بھی اپنا فیصلہ دکھایا ہے، اور اس نے جب اندر جا کے ٹھپا لگایا ہے تو وہ انہوں نے بلے پہ لگایا ہے۔ اور وہاں سے یہ بھی جو سب سے زیادہ ہمیں اطلاعات موصول ہوتی رہی، میں بھی وہیں تھا الیکشن کوریج کے لیے، ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے رہے ہیں کہ جو لوگ جو خواتین نون لیگ کے کیمپ سے یا رشید اکبر نعمانی کے کیمپ سے جو پرچی لے کے آتی تھیں تو اندر جو ووٹ جو ہے وہ PTI کو کاسٹ ہوتا رہا ہے۔ یہ ہمیں وہاں پہ بارہا جو ہے اس طرح کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلا ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ بینک جو ہے وہ PTI کا نکلا ہے، اور وہ باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں کہ واقعی نون لیگ کے یا سعید اکبر نعمانی صاحب کے کیمپ سے پرچیاں جو ہیں وہ حاصل کی گئی، لیکن اندر جا کے جو ووٹ تھا وہ جو ہے وہ PTI کو ڈالتے رہے ہیں۔ وہاں پہ اب جس طرح میں آپ کو بتایا کہ تقریباً 35,000 سے زائد ووٹ نیا داخل ہوا تھا، وہاں پہ 20,900 ووٹ تو تھا خواتین کا، اور وہاں پہ جو ہے باقی جو بچتا ہے وہ نوجوانوں کا ووٹ تھا۔ نوجوانوں نے بھی وہاں پہ اہم کردار ادا کیا، اور جس کو جو عمران خان صاحب جس کو اپنی پاور کہتے ہیں، جس کو اپنی طاقت کہتے ہیں، نوجوانوں نے جو ہے وہاں پہ اپنی طاقت دکھائی ہے، اور ضلع بکر میں عرصہ دراز سے جو ہے ایک بہت بڑا خاندان جو سیاست میں راج کرتا آیا ہے، اور سیاست میں جو ہے رشید اکبر نعمانی صاحب جو ہیں وہ 4 مرتبہ وزیر بھی رہے ہیں، ان کو جو ہے PTI کے جنون نے جو ہے وہ اب اس ضمنی الیکشن میں آ کے شکست دے دی ہے، اور سعید
بنوانی صاحب کو جو ہے ان کے اپنے گروپ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ سید اکبر نعمانی صاحب کی شخصیت کے لیے یہ بہت بڑی بدترین شکست جو ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ احمد نواز نعمانی صاحب نے بھی وہاں پہ کچھ باتیں کی۔ احمد نواز نعمانی صاحب جو ہیں وہ حمید اکبر نعمانی صاحب جو ان کے جو والد ہیں حمید اکبر نعمانی صاحب، وہ وہاں بکر سے ضلع کے چیئرمین رہے ہیں، اور ضلعی چیئرمین کا بیٹا جو ہے اس نے وہاں پہ ثناء اللہ مستی خیل کے بارے میں، غضنفر عباس چینا کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کی ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں میں شدید غم و غصہ تھا کہ احمد نواز نعمانی صاحب جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کے والد ہیں حمید اکبر نعمانی صاحب، وہ ان کے برابر کے سیاستدان ہیں، مستی خیل صاحب کے، غضنفر چینا صاحب کے، سید اکبر نعمانی صاحب ہیں، رشید اکبر نعمانی صاحب ہیں، وہ اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک لیول کی گفتگو سمجھا جاتا ہے، لیکن احمد نواز صاحب کی جو گفتگو تھی جس طرح کی، وہ اس کو جو ہے وہاں پہ کنڈم کیا گیا ہے اور اس کو وہاں پہ بالکل بری طرح جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آخر میں جو میں آپ سے اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چند دن کا اقتدار جو تھا، جب سید اکبر نعمانی صاحب منحرف ہو کے نون لیگ میں چلے گئے تھے، تو جیسے ہی نون لیگ کی حکومت آئی تو ظاہر ہے بیوروکریسی پہ ایک پریشر آیا، اور اس پریشر کے نتیجے میں ان کو سختی سے منع کر دیا گیا بیوروکریسی سے کو کہ آپ نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو بالکل آپ نے لفٹ نہیں کروانی۔ تو سید اکبر نعمانی صاحب جو ہیں وہ پی پی جو 91 ہے منکیرا، وہاں پہ سے متعدد بار ایم پی منتخب ہوئے ہیں، اور وہیں یہیں سے جو وہ اسی سیٹ سے جو ہے وہ منسٹر بھی بنتے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا پرانا حلقہ تھا، اس میں انہوں نے جو ہے روایتی جو ہے سیاست اس کو فروغ دیا، اور اسی ڈگر پہ چلے، انتقامی کارروائیاں ہوئیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو انتقامی کارروائی ہوئی وہ سید اکبر نعمانی صاحب نے جو ہے پٹواری ہیں یہاں کے منکیرا حلقہ کے، ان کا جو ہے وہ تبادلہ کروا دیا، اور پھر ایک گرداور ہیں ان کو بھی اسی سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو ہے وہ دوسری تحصیل میں گرداور کو تبادلہ کروا دیا گیا۔ جو تبادلے ہوئے ہیں وہ منکیرا کی ایک اہم شخصیت ہیں سیٹ احمد حسین صاحب، وہ منکیرا سے جو ہے کہ سیاستدان ہیں، انہوں نے جو ہے پچھلے 2018 کے الیکشن میں غضنفر عباس چینا کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ نعمانی گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں یا جو محکمہ مال کے جو ہمارے دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ جو تبادلہ ہوا تھا گرداور کا اور پٹواری کا، وہ سیٹ احمد حسین صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا، جس کو جو ہے یہاں پہ خود نعمانی گروپ کے لوگوں نے بھی انتہائی اس کو برا سمجھا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید حیرت ہوئی کہ سید اکبر نعمانی صاحب جو ہیں وہ اب اتنے سینئر سیاستدان ہو کے، اتنے سمجھدار ہو کے، انہوں نے بالکل ہلکے کی سیاست کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اب جو ہے یوتھ وہ سامنے آ چکی ہے، نوجوان سامنے آ چکے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں انتقامی، اب وہ کسی صورت قبول نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس طرح کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ بالکل غلط تھیں۔ سید اکبر نعمانی صاحب اس بات کو نہیں سمجھ سکے، جس کا ان کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان ہونا ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ ایک اسی آفس میں ہمارے دوست ہیں، ان کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے منکیرا کے مقامی سیاستدان سیٹ احمد حسین کی جانب سے ان کو جو ہے وہ دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اسی آفس سے اپنا بورا بستر جو ہے وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا آپ سے ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اگر ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے اس تحصیل سے چلے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے 1.5 سال کی حکومت ہے نون لیگ کی، اس کے بعد ہمارا گھر ہے منکیرا، ہم واپس آ جائیں گے۔ تو اس وقت سیٹ احمد حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو کبھی بھی منکیرا نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سید اکبر نعمانی صاحب 2018 کا الیکشن بھی یہاں سے ہارے ہیں، 2013 کا الیکشن بھی یہاں سے ہارے ہیں، اور پھر جو سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں یہ اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ اس طرح کی کارروائیاں نہ کوئی پسند کرتا ہے، نہ اپنا پسند کرتا ہے، نہ پرایا پسند کرتا ہے، ہر شخص میرٹ چاہتا ہے، اور اس طرح کی انتقامی کارروائیوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے تھل کو نقصان پہنچایا ہے، منکیرا حلقہ میں نعمانی گروپ کو جو ہے وہ کمزور کیا ہے، اور نعمانی گروپ جو ہے اس نے ایک نیریٹو اپنایا ہے کہ جی ہم اکیلے ہی سب کچھ ہیں، اور یہی بات ہے کہ انہوں نے دریا خان حلقہ میں جو ہے جو ضمنی الیکشن میں ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی پڑھا لکھا اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل سطح کے لیڈر ہیں، اور وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے مقابلے میں ایک مقامی ایم پی اے یا ایم این اے کا جلسہ کرنا کسی بھی صورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنا انتخابی جلسہ اس کو کہہ سکتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم عمران خان صاحب کے مقابلے میں جلسہ کر رہے ہیں، اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا، اور اسی لیے جو ہے ہر حلقہ کی جو ہے وہ مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ منکیرا حلقہ میں جو انتقامی کارروائیاں جو اب نون لیگ کی ان 4 دنوں میں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ایک میسج بھی ہے سب کے لیے کہ انتقامی کارروائیوں کو جو ہے اب وہ کوئی پسند نہیں کرتا۔